اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج باتیں تو بہت سی کرنی ہیں آپ سے، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں سورہ النحل کی آیت سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے مجادلہ یعنی اگر جھگڑنا پڑ ہی جائے تو بڑے آسان طریقے کے ساتھ۔ دوبارہ سنیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل، جن کو جذبات نہیں اپیل کرتے، ان کو جذباتی طور پر نہیں وہ بات سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں دلیل کا بعد دلیل لاؤ ہمارے لیے۔ جو ان کے اندر نظریات بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جواب وہ دلیل سے مانگتے ہیں، تو ان کے دماغ میں جو دلیل کا بیریئر ہے، اس بیریئر کو توڑنے کے لیے اس سے بڑی دلیل لے کے آؤ، اس کو حکمت سے بلاؤ اپنی طرف۔ وہ ان کو جذبات سے نہیں بلا سکتے آپ، تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت سے بلاؤ۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے یا ان کو اپنے اللہ کی رسول بلانے کے لیے دلیل سے قائل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پہلا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ۔ جب یہ ایمان لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ایمان۔ تو یہ جو ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ سب سے اونچا ایمان ہوتا ہے ان کا۔ جو اب یہ ایمان لاتے ہیں تو پھر ایک ایمان کا درجہ ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اچھا واز جو ہے یہ جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جذباتی، وہ ان کے ذہانت کے اس لیول پہ نہیں ہوتے، ان کو جذبات ان کے جذبات کو بھی اگر اپیل کیا جائے، جذباتی باتیں بھی کی جائیں تو وہ ان کے دل پر اثر کر جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کوئی بیریئر نہیں ہوتے، کوئی فلسفہ نہیں ان کے دماغ میں بھرا گیا ہوتا۔ عام لوگ ہوتے ہیں ان کو جذبات کو اپیل کرو تو وہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں، یا ڈھیٹ نہیں ہوتے، یا ان کی طبیعت میں جھگڑالو پن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر جھگڑنا پڑ ہی جائے، اگر یہ نوبت آ ہی جائے تو آپ نے ان جیسا نہیں ہونا، آپ نے کرنا ہے مجادلہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، ان کے ساتھ جھگڑالو نہیں بننا۔ قرآن پاک میں ان کے لیے آتا ہے لفظ جاہل، ہم جاہل کے استعمال کرتے ہیں، جاہل کا لفظ ان پڑھ کے لیے، لیکن عربی میں جاہل کہتے ہیں اجڑ کو، جو جلدی جذبات میں آ جائے اور اپنے سے باہر ہو جائے، جلدی غصے میں آ جائے اور جلدی جھگڑے میں آ جائے، بات کو سنے نا، اجڑ لوگ کو جاہل کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا ان سے مجادلہ کرو آسان طریقے کے ساتھ، لیکن ایک جگہ شاید اسی آیت میں آگے جا کے آتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ شاید کسی اور مقام پر ہے یا اسی آیت میں آ گیا، میرے ذہن میں صحیح طرح نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، جو اس بات پر جان بوجھ کر مجادلہ کر رہے ہیں، وہ دل میں ماننا نہیں چاہتے لیکن وہ اوروں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، دل میں ان کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے ان کے لیول تک آ کے ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ مجادلہ جو ہے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، اچھے طریقے کی اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں، جیسے یہ عیسائی مشنری آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو وہ
تیار ہی اس لیے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اسی کے پیسے لیتے ہیں، تو وہ آتے ہی گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ اب ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں ان کے لیول پر ہی آ کے جواب دینا پڑتا ہے، تو یہ بات ہے۔ اب ان کو مجادلہ جو ہے وہ اچھے طریقے، ان کو اب قائل کرنے کے لیے نہیں مجادلہ کرنا پڑتا، ان کو ان کی جو ہے بدمعاشی کا جواب دینے کے لیے مجادلہ کرنا ہے، جو اس کا جواب اللہ نے ہمیں دیا ہے الا الذین ظلموا منہم۔ تو یہ میں نے کہا یہ آپ کو آیت لازمی بتانی چاہیے آپ دوستوں کو، کیونکہ ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ زبان سے زیادہ آپ کا عمل جو ہے وہ داعی ہو، آپ کا عمل گواہ ہو اس بات کا، آپ کا عمل کہ یہ بندہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، آپ کی زبان جھوٹی نہ ہو اور آپ کا کردار جو ہے وہ پاک ہو، آپ کا عمل قول اور عمل میں، قول یعنی جو بات آپ زبان سے نکالتے ہیں، جو زبان میں تو آپ بڑے اچھے ہوں لیکن آپ کا جو عمل ہے اس کے خلاف ہو، آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، تو پھر آپ کی دعوت میں بھی اثر ہوگا۔ تو نا کہتے ہیں یور ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈس، آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کا جو کردار ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے لوگوں کو، زیادہ بلاتا ہے لوگوں کو آپ کی زبان سے، تو آپ کا کردار جو وہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھی طرح گفتگو نہیں بھی کر سکتے، تو اگر آپ کا یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی شخصیت کا روب ڈالنا ہے، اپنے علم کا روب جاننا ہے دوسرے بندے پر، تو اگر آپ کا یہ نہیں ہے، اگر آپ بات نہیں بھی کر سکتے، اگر آپ دل میں چاہتے ہیں کہ اگر دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ یہ محسوس کر لے یہ میرا واقعی بھلا چاہتا ہے اور اس کو یہ میرے شخصیت کا روب نہیں جاڑ رہا، تو وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو وہ ہے یہ آپ کے دل سے بات نکلی تو اگلے کے دل تک پہنچ گئی، تو یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ تو دل کے درمیان پردہ نہیں رہتا۔ آج میں نے آیت منتخب کی تھی، ہم نا پڑھتے ہیں آپ دوست بھی کوئی کمنٹ کر دیا کریں کون سی آیت پڑھنی چاہیے۔ آج 7 منٹ ہو گئے ہیں، 8 منٹ بلکہ ہونے والے ہیں، تو چھوٹا سا لیکچر ہوتا ہے ہمارا 15 منٹ کا۔ لیکچر کے دوران ہی میں سلیکٹ کرتا ہوں کون سی آیت میں سلیکٹ کروں۔ اچھا، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، یہ درمیان میں قرآن پاک کھولتے ہوئے مجھے نظر آ گئی۔ اس آیت نے مجھے بہت متاثر کیا، بہت زیادہ۔ آپ اگر اس کو دل سے اگر سنیں گے نا تو آپ کو بھی یہ متاثر کرے گی، بلکہ آپ کو یہ اس کا کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اب میرے پاس وہ لفظ کوئی نہیں ہے، اب یہ زبان محدود ہے ہماری اردو، لیکن میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں۔ آپ کو یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کو یہ آیت نشہ دے دے گی۔ کیا ہے جی؟ سورہ نجم کی آیت ہے 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے، اللہ تو لفظ نہیں ہے لیکن درمیان میں ہمیں بٹوین دا لائن خود ہی سمجھنا چاہیے، بات جو پیچھے چلی آ رہی ہے اس کے مطابق ابراہیم جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ کس سے وفا کی؟ اللہ تعالیٰ سے وفا کی۔ کیسے؟ کسی کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا اور بچے کو کہا، چھوٹے سے بچے کو جا کے صحرا میں چھوڑا، نہ ادھر پانی ادھر کچھ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو چھوٹا سا بیٹا جو دعائیں کر کے لیا ہے اس کو ذبح کر دو، کر دیا تھا اپنی طرف سے، وہ تو اللہ نے جو کیا وہ کیا۔
تو اللہ نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفا کی انتہا کر دی. تو بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ تو ہمارے بارے میں یہ کہہ دے کہ میرا آپ بندہ جس نے میرے لیے وفا کی انتہا کر دی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کہتا ہے میں نے خود ابراہیم کو اپنا خلیل چنا ہے. ابراہیم نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے خود ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل جو ہے عربی میں دوستی کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. رفیق آتا ہے، اور ولی آتا ہے، رفیق آتا ہے، اور کئی الفاظ ہیں، 5 10 5 7 الفاظ آتے ہیں. سب سے اونچا لیول ہے خلیل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلیل جو ہے خلیل بنایا ابراہیم کو. وہ سب سے اونچا لیول ہے دوستی کا. تو و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جس نے وفا کی انتہا کر دی. ایک آیت سورہ الواقعہ کی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. اس قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی شان بیان فرما رہا ہے. ہمارے علماء نے اس کا جو ہے نا مطلب صحیح مثلا اس آیت کو صحیح اپریشیٹ نہیں کر سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح مطلب نہیں بیان کر سکے، وہ یہ آیت صحیح اپریشیٹ نہیں کر سکے. میں انہوں نے اسے حکم نکالا کہ انہوں نے اسے حکم نکالنے کی کوشش کی ہے. آپ سنیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ کیا اس سے حکم نکلتا ہے یا اچھا جی. یہ آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 75 سے سورہ واقعہ کی. تو اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. اسے آپ مراد لے سکتے ہیں بلیک ہول، ستاروں کے گرنے کی جگہ جہاں پہ آگے چلتے ہیں. اس وقت کے لوگوں کو کیا قسم اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے میں نے یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے، کاش کہ تم یہ جان لیتے. اس وقت کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ستاروں کو سارے کا گرنا کیا مطلب ہے. تو آج تو سائنس نے بتا دی ہے نا، سائنس کا ستارہ گرتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے. ستارہ کا جب اس کی موت ہوتی ہے، یعنی گرتا ہے تو اس کی جب موت ہوتی ہے تو بلیک ہول بنتا ہے. تو اس کے اندر وہ کیا کچھ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، کاش کہ تم جان لیتے. آگے سنیے جی. انہ لقرآن کریم، یہ تو بہت عزت والا قرآن ہے. سنیے آگے. فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. بڑی لطیف سی بات ہے اس کے اندر. قرآن پاک میں جو کتاب کا لفظ ہے نا، کتاب، یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیا. کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام. تو قرآن کا وہ حصہ جہاں پہ احکام دیے گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، وہ قرآن کا وہ حصہ کتاب ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک بڑے عالم دین کی سے بات سنی تھی. تو اللہ کہتا ہے فی کتاب مکنون. تو اصل جو قرآن کی روح ہے نا، جو قرآن کی روح جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے گی، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، وہ اس کتاب مکنون جو ہے نا کتاب، اس پر عمل کرو گے تو اس قرآن کی روح تک پہنچو گے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اس کتاب پر عمل کرو گے جو چھپی ہوئی ہے تو وہ اس قرآن کریم تک آپ کو پہنچا دے گی، اصل قرآن کی روح تک. پھر اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس
قرآن جو کریم ہے، جو کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، اس کو تو چھو ہی نہیں سکتے الا المطہرون، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، جو مطہرون، جو نہایت پاک ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، قرآن پاک تو بے حرمتی ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آیت جھوٹی ہے۔ قرآن پاک کو تو عیسائی بھی پکڑتے ہیں، یہودی بھی پکڑتے ہیں، اور گندے ہاتھوں سے بھی کئی لوگ پکڑتے ہیں۔ قرآن پاک کے صفحہ کو میں زبان پہ لانے سے میں ڈرتا ہوں، استغفر اللہ، نہیں میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں زبان پر لانے سے ڈر لگتا ہے لوگ کس طرح اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمانے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ بات نہیں ہے کہ قرآن کو بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ حکم، کئی علماء سے حکم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو میرا قرآن جو کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے نا، وہ جب وہ کتاب پہ عمل کرتے کرتے اپنے آپ کو مطہرون کر لیتے ہیں، طاہر ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تو وہ ان قرآن کریم تک پہنچ جاتے ہیں، قرآن کی جو روح ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، وہ قرآن جو ہے وہ تنزیل کیا گیا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، انزلہ ہوتا ہے فوراً اتار دینا، انزلہ فوراً اتار دینا، اور تنزیل آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن پاک بذریعہ تنزیل اترا ہے، حالات کے مطابق جیسے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتارا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس حدیث یعنی قرآن کریم کے بارے میں تم اس کو ہلکا لے رہے ہو؟ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یہ جوڑنے کا انداز ہے، کیا اس کو تم ہلکا لے رہے ہو؟ یہ اتنی بڑی چیز کو، تمہارے پاس اتنی قیمتی چیز آ گئی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا وتیرہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلائے جا رہے ہو۔ تو آگے پھر چل رہی آتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا، 17 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، تمام دوستوں کو اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔